بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج منگل ہے، سوموار کا 12 اور جمادی الاول کی 27 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعیدہ بانو حاضر خدمت ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ ایل جی لداخ بی ڈی مشرا نے کارگل کے دورے کے تیسرے دن شلکتسے گاؤں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے لداخ رورل لائیولی ہوڈ مشن سینٹر، پنچایت گھر اور سی ایف سی کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ڈی سی کارگل کے علاوہ دیگر ضلع افسران موجود تھے۔ پہلے یہاں پہ توڑتے ہیں ایپل وغیرہ کو توڑتے ہیں۔ اور ابھی انہوں نے مہیلاؤں کے سشکتیکرن کے لیے کہ مہیلاؤں کو 2 پیسے ملیں، یہ نہیں کہ مہیلا بیٹھی ہے، ہسبینڈ پیسے نہیں دیا، وہ جا کے شراب پی لیا، اس کو لڑکی کو نہیں ملا، ایسا نہ ہو، اس لیے ابھی انہوں نے 30% ریزرویشن کر دیا پارلیمنٹ میں بیٹھنے کی۔ آپ لوگوں کو ہر چناؤ میں موقع ملے گا، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ابھی کھالسی سب ڈویژن کے تھیا گاؤں میں گزشتہ رات آگ لگنے کی وجہ سے 4 رہائشی مکان پوری طرح جل گئے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ کھلسی میں فائر سروس اسٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ حالانکہ مقامی لوگوں نے بروقت جمع ہو کے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ خاتون اول لداخ محترمہ نیلم مشرا نے آج ہینڈلوم سینٹر کارگل کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے مصنوعات کا جائزہ لیا اور دستکاروں سے بات کی۔ ابھی نیا سال آنے والا ہے، تو یہ سال ختم ہو رہا ہے، نیا سال میں اچھا کریے اور اچھا کریے جتنا کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے مل کے بہت خوشی ہوا۔ میرا 2nd وزٹ ہے یہاں، اور سب سے پہلا وزٹ آپ کے ساتھ تھا لاسٹ ایئر مارچ میں آئے تھے، مارچ میں آئے تھے، تب ملے تھے آپ لوگوں سے۔ آپ لوگ کا کام بہت سندر ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ بس مجھے ایک چیز کہنا تھا کہ ہم لوگ کیوں یہ سب کرتے ہیں، آپ کو ٹریننگ کیوں دیا جا رہا ہے، جس سے آپ کا سشکتیکرن ہو، امپاورمنٹ ہو۔ میرے وزٹ کا ادیشیہ مہیلا سشکتیکرن ہے، امپاورمنٹ آف ویمن، کیونکہ اپنی سرکار کا بھی یہی ادیش ہے۔ اسی ادیش کے تحت ابھی 30% ریزرویشن بھی ہو گیا ہے پارلیمنٹ کے لیے، مطلب پالیٹکس میں جانے کے لیے۔ تو باقی ہر لیول پہ ہمیں اس پر کام کرنا ہے کہ ہماری مہیلائیں اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں، وہ کسی اور پہ آدھارت نہ ہوں۔ اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے جب ہمارا آرتھک ہمیں شکتی ملتی ہے، تو ہماری باقی سوسائٹی میں بھی ہمیں شکتی ملتی ہے، گھر میں بھی شکتی ملتی ہے۔ تو پورا امپاورمنٹ کے لیے جو بیسک ہے وہ مینلی اکنامک اپلفٹمنٹ بہت ضروری ہے، اور اکنامک اپلفٹمنٹ کر کے ہم اپنے ساتھ ساتھ باقیوں کو بھی اپلفٹمنٹ کرتے ہیں، خاص طور سے اپنے چھوٹوں کو، بچوں کو اتیادی کو۔ یہاں پر یہ جو سینٹر ہے، سینٹر کا بھی ادیشیہ یہی ہے۔ اس کا خالی یہ ادیش نہیں ہے کہ ہم ٹریننگ دے کے بچوں کو چھوڑ دیں، اس کا ادیشیہ ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے۔ لداخ رورل لائیولی ہوڈ مشن LRLM کے ذریعے گزشتہ روز شرگل بلاک میں صنفی بنیاد پر تشدد کے خلاف ایک قومی صنفی مہم کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے دوران متعدد سرکاری افسران نے شرکاء کو اپنے آئینی حق
صنفی تشدد کے قانون، بچوں کے نشو و نما اور بچوں کی صحت اور مقامی زبان میں تعلیم کے بارے میں آگاہ کیا۔ LG کے مشیر ڈاکٹر پون کوتوال نے دیہی ترقی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ UT لداخ کے دیہی ترقی اور اطلاعات کی طرف سے کیے گئے مختلف ترقیاتی اقدامات کی پیشرفت پر ایک میٹنگ طلب کی۔ مشیر موصوف نے ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ سول سیکریٹریٹ لیہ میں پروجیکٹ کی حیثیت کا جائزہ لیا اور حصولیابیوں کے ساتھ درپیش چیلنجوں اور منصوبوں، اسکیموں اور متعلقہ اخراجات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈاکٹر پون کوتوال نے شفاف مالیاتی انتظام کی ضرورت پر زور دیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مختص کیے گئے فنڈز کو لداخ کے شہریوں کے فائدے کے لیے معقول اور مؤثر طریقے سے استعمال کیا جائے۔ بچوں میں غذائی قلت سے نمٹنے کے لیے سماجی اور قبائلی بہبودی کے محکمہ ICDS کارگل نے ضلع کے سبھی ساتھوں ICDS پروجیکٹوں میں بچوں کی نشو و نما کی نگرانی کے لیے آلات کو تقسیم کیا، جس کا مقصد MAM بچوں میں یعنی اعتدال غذائی قلت اور SAM شدید غذائی قلت کی شناخت اور ان سے نمٹنے کے لیے اقدامات اٹھانا ہے۔ لداخ پولیس کی جانب سے موصولہ ٹریفک پلان کے مطابق آج 12 دسمبر بروز منگل کو کارگل سے سری نگر اور سری نگر سے کارگل دو طرفہ ٹریفک کو چلنے کی اجازت دی گئی، جس میں تمام چھوٹے اور بڑے گاڑیاں شامل ہیں۔ اسی طرح کارگل زانسکار سڑک پر بھی تمام قسم کے گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی۔ اب پیش خبریں موسم کی۔ لداخ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران درجہ حرارت میں بہتری کے ساتھ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت -3.3 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ ضلع میں درجہ حرارت -6.6 ڈگری سینٹی گریڈ، زانسکار میں کم سے کم -5.9 ڈگری سینٹی گریڈ اور دراس میں درجہ حرارت -3.8 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اب ملکی خبریں۔ سپریم کورٹ کے دفعہ 370 سے متعلق فیصلے کے بعد کشمیر کے سیاسی و مذہبی رہنماؤں نے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ اس دوران نیشنل کانفرنس کے لیڈر عمر عبداللہ نے کہا کہ اس فیصلے سے مایوس ضرور ہوا ہوں لیکن نا امید نہیں۔ عمر عبداللہ نے آئندہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کا عزم دہرایا۔ ادھر PDP کے صدر محبوبہ مفتی نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے نے اس فکر کو شکست دی ہے جس کے تحت ہندوستان بنا تھا، اور ساتھ ہی موصوفہ نے اس فیصلے کو فکر ہندوستان کے لیے ایک سزائے موت سے تشبیہ دی۔ گھر میں قید کر کے رکھا ہوا ہے، آپ لوگ اس کو رپورٹ کریے نا۔ پوچھئے LG صاحب سے وہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں، پوچھئے جموں کشمیر پولیس والوں سے وہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں۔ یہاں آپ کے سامنے کھڑے ہیں سارے، انہوں نے مجھے سپریم کورٹ پہ کچھ نہیں کہنا ابھی، میں قید ہو کے نا ان چیزوں پہ آپ سے بات نہیں کروں گا۔ آپ لوگ پہلے سچ رپورٹ کریے پھر مجھ سے سوال کریے۔ گیٹ پہ تالا لگا ہوا ہے، پوچھئے راج بھون سے، صبح سے تالا لگا ہوا ہے۔ آپ کے اریسٹ پہ پوچھ رہے ہیں، صبح سے بتایا گیا عمر عبداللہ اریسٹ ہے، اب بول رہے نہیں ہے یو کین ٹاک ٹو عمر عبداللہ۔ اب دیکھیے نا تالا لگا ہوا ہے، واٹ یو کین ٹاک ٹو عمر عبداللہ، تالا نہیں لگا، اٹھائیے اس کا ریل۔ یہ کھڑے ہیں سارے یہاں جنہوں نے مجھے بند کر کے رکھا ہوا ہے، پوچھئے LG صاحب سے۔ میڈیا پہ آ کے انہوں نے دنیا کو جھوٹ کیوں بولا؟ پولیس والے ابھی ہر گھنٹے بیان دے رہے ہیں کہ سارا کچھ نارمل ہے۔ اگر سارا کچھ نارمل ہے تو ہمیں بند کر کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیا آپ اس بات سے میرے ساتھی صبح سے بند ہیں۔ میرے پیارے ہم وطنوں، ہمت مت ہارو،
امید مت چھوڑو. جموں کشمیر نے بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ یہ ایک پڑاؤ ہے، مشکل ہی صحیح پر پڑاؤ ہے. یہ منزل نہیں ہے ہماری. اس کو منزل سمجھنے کی غلطی مت کرو. ہمارے مخالفین چاہتے ہیں کہ ہم امید چھوڑ کے، دل برداشتہ ہو کے شکست کو تسلیم کریں، پر ایسا نہیں ہونا ہے. آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ 370 عارضی ہے، اس لیے اس کو ہٹایا گیا. یہ ہماری ہار نہیں ہے، بلکہ آئیڈیا آف انڈیا کی ہار ہے، ہندوستان کے تصور کی ہار ہے. جس تصور کے ساتھ، جس آئیڈیا آف انڈیا کے ساتھ، جس گاندھی کے ہندوستان کے ساتھ، جس گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ جموں کشمیر کے مسلمانوں نے پاکستان کو درکنار کر کے یہاں کے سکھوں کے ساتھ، یہاں کے بدھسٹ کے ساتھ، یہاں کے کرسچنز کے ساتھ، یہاں کے ہندو بھائیوں کے ساتھ، گاندھی کے ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا، آج یہ اس آئیڈیا آف انڈیا کی ہار ہے. جموں کشمیر کے خصوصی آرٹیکل دفعہ 370 پر سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے پر اپنا رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کانگریس ورکنگ کمیٹی نے ایک پریس کانفرنس کیا، جس میں انہوں نے نااتفاقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جس طریقے سے دفعہ 370 کو ہٹایا گیا اس کو صحیح قرار دینا مناسب فیصلہ نہیں تھا. Prima facie, we respectfully disagree with the judgment on the manner in which Article 370 was abrogated. We reiterate the CWC resolution of 6th August 2019 that Article 370 deserved to be honored until it was amended strictly in accordance with the Constitution of India. We are also disappointed that the Honorable Supreme Court did not decide the question of dismembering the state and reducing its status to 2 union territories. That question has been reserved for adjudication in a suitable case in the future. اب عالمی خبریں ملاحظہ فرمائیے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے پیش کیے گئے قرارداد کو امریکہ کی جانب سے ویٹو کیے جانے اور جو بائیڈن انتظامیہ کے اس اقدام کی عالمی سطح پر مخالفت میں اضافے کے بعد اب تک 103 ممالک نے غزہ میں فوری جنگ بندی کے قیام کی قرارداد جنرل اسمبلی میں پیش کیے جانے کی حمایت کی ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی آج ایک ہنگامی اجلاس منعقد کرے گی جس میں ایک مسودہ قرارداد پر ووٹنگ ہوگی، جس میں غزہ میں فوری طور پر انسانی بنیاد پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا جائے گا. یہ تھے اب تک کی خبریں. کل تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.